نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن قرآن اکیڈمی میں تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ معزز سامعین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے فرائض اور واجبات پڑھے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم نماز کے مفسدات یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز کے مکروہات اور مستحبات پڑھیں گے۔ ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹ جاتی ہے، خواہ قصدن چھوٹ جائے یا بھول کر۔ بات کرنا خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت، قصدن ہو یا بھول کر۔ ان نماز میں کسی قسم کی بات کرنا، چاہے آپ سے بھولے سے ہوگی ہے لیکن نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے، یا آپ نے جان بوجھ کر نماز توڑی ہو، جس میں کوئی بات کر دی ہو، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، یعنی اچانک کوئی کمرے میں آیا ہے یا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں کسی نے سلام کیا اور آپ کو یاد نہیں کہ میں نماز میں ہوں اور اپنے سلام کا جواب دے دیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، رنج کی خبر سن کر ان للہ و ان الیہ راجعون برا یا تھوڑا سا پڑھنا، یا اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنا۔ دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ او یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ یعنی اگر امام سے نماز بھول جائے، یعنی اگر وہ سبحان ربی العظیم کے جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے تو مقتدی اس کو لقمہ دے سکتا ہے، یعنی امام کو بتا سکتا ہے اونچی آواز سے۔ ہاں، مگر امام کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے اگر نماز غلط ہو جائے تو اس کو نہیں بتا سکتا۔ قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا، پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں ہے۔ یعنی پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی کرنا، یعنی لفظ کو اس طرح نہ پڑھنا جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کسی کوئی بڑی غلطی کرنا، یعنی نماز میں کوئی لفظ آپ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی غلطی۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آپ بڑا ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت فرق ہے۔ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی لفظ پورا نہیں پڑھا، کاٹ کر پڑھا ہے، اس کو غلط پڑھا ہے، جہاں پر آپ نے لال پڑھنا ہے وہاں پر آپ نے زا پڑھ دیا ہے، جہاں پر آپ نے سین پڑھنا ہے وہاں پر آپ نے صاد پڑھ دیا ہے یا سا پڑھ دیا ہے، ان چیزوں سے بھی نماز غلط ہوتی ہے، یعنی ایسی غلطی کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا۔ عمل کثیر میں اتنی دیر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، عورتیں جس طرح اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی ہیں یا کپڑے صحیح کر رہی ہیں، اتنی دیر وہ کام کرنا کہ اگر کوئی دوسرا دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس نے نماز شروع نہیں کی۔ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا آپ کو دیکھے اور وہ سمجھے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اتنی دیر کوئی کام کر رہے ہوں، ان دوپٹہ ٹھیک کرنے میں بہت دیر لگا رہے ہوں، دونوں ہاتھ اپنے اٹھائے ہوئے ہیں، اس طرح سے۔ قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، قصدن یعنی یا بھول کر، اگر آپ نماز شروع کر دی آپ نے اور آپ کے منہ میں کچھ پھنسا ہوا آپ کے دانتوں میں یا منہ میں کچھ ہے اور آپ نے اس کو نگل لیا، یعنی ایک چنے کی دال کے برابر اگر کوئی چیز اگر نگل لی تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس سے کوئی چھوٹی کم ذرہ کچھ ہو تو اس سے نہیں۔ اس کے بعد ہے قبلہ سے سینے کا پھر جانا، یعنی آپ جس طرف پر آپ نے سینہ کیا ہوا جس طرف آپ بیٹھتے ہیں قبلے کی طرف، ایک ہے کہ آپ نے نظریں ادھر ادھر کر لی، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے لیکن ٹوٹتی نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے پورا سینہ ہی وہاں سے پھیر دیا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف نکل جائیں، یعنی اس طرح رونا کہ آپ جو نماز میں حروف پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے حروف ظاہر ہو جائیں، آپ کی آواز سے بلند ہو جائے، یعنی جو آپ نے قرات پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ظاہر ہو جائے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جس سے کم از کم خود سن لیں، یعنی اونچی آواز سے ہنسنا جس سے اپنی ہنسی کو اگر آپ خود سن لیا تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ امام سے آگے بڑھ جانا، یہ مردوں کے لیے ہے، جماعت کی نماز کے لیے ہے، یعنی امام سے جو مقتدی ہیں سارے پیچھے رہیں، نماز کی سنتیں
یہ چیزیں نماز میں سنت ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک اٹھانا، یعنی یہ سنت ہے کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور عورت کندھوں تک اٹھائے گی۔ مردوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کندھوں تک اٹھائیں، اس سنت کے خلاف ہوگا۔ عورتوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کانوں تک اٹھائیں یا اس سے نیچے کریں یا اپنے کندھوں سے اوپر لے کے جائیں۔ مردوں کو ناف کے نیچے اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا۔ ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہونے کے وقت اللہ اکبر کہنا، یعنی اگر ہم سجدہ کر رہے ہیں، سجدے کے نیچے جا رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ سجدے میں اگر جلسے میں ہم اٹھ گئے، جلسہ بیٹھے ہیں ہم، تب بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب ہم سجدے سے واپس قیام کی طرف اٹھ رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے وقت اللہ اکبر کہنا۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہنا۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر سیدھا بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا، اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر کونوں پر بیٹھنا۔ درود شریف پڑھنا، درود کے بعد دعا پڑھنا، سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا، سلام میں فرشتوں اور مقتدیوں کو نیک جنات جو حاضر ہوں ان کی نیت کرنا، اور اگر مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام کے دائیں بائیں ہو تو جدھر امام ہو اس سلام میں اس کی نیت کرے۔ نماز کے مستحبات: اگر چادر اوڑھے ہو تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے لیے مردوں کو چادر سے ہاتھ نکالنا ہوگا، یعنی تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ نکالنا ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی کو روکنا، جمائی آئے تو منہ بند کرنا، یعنی جمائی آئے تو منہ اس طرح بند کرنا، یعنی اپنے نیچے والے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے دبا دینا، اس سے بھی جمائی رک جاتی ہے۔ یا اپنے دل میں دوزخ کا خیال لانا یا جنت کا خیال لانا، اس سے بھی جمائی رک جاتی ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ اور رکوع میں قدموں پر اور سجدے میں ناک پر اور بیٹھے ہوئے گود میں اور سلام کے وقت کاندھوں پر نظر رکھنا۔ اب ہے مکروہات نماز۔ یہ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں: پوکھ پر ہاتھ رکھنا، آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا، کپڑا سمیٹنا، جسم یا کپڑے سے کھیلنا، انگلیاں چٹکانا، دائیں یا بائیں گردن مروڑنا، مرد کو جوڑا گون کر نماز میں پڑھنا، انگڑائی لینا، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا۔ سجدے میں مردوں کے لیے پیٹھ کو رانس میں لانا، بغیر عذر چرزانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، سب سے علیحدہ تنہا کھڑا ہونا، یہ مقتدی کے لیے ہے، سامنے یا سر پر تصویر ہونا، تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا، کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، پیشاب یا پخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، یعنی اگر آپ کو بیت الخلاء کی حاجت پیش آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وضو دوبارہ نہیں کر سکتا اور آپ کو حاجت بہت زور سے آ رہی ہے، تو آپ پہلے بیت الخلاء جائیں، دوبارہ وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ یا آپ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو پہلے آپ کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں۔ ہاں اگر قضا ہو رہی ہے تو آپ پڑھ لیں۔ سر کھول کر نماز پڑھنا ایک کراہت کا حکم مردوں کا ہے، عورت سر کھول کر نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی، اور مرد اگر ٹوپی پہن کر یا پگڑی پہن کر نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔